اپنی زندگی میں کر کر کے اپنے خدا کی اس عظمت کو اپنے دل سے مٹا دیتے ہیں. اور ہماری مدد پتہ ہے کون کرتا ہے خدا کی عظمت کو ہمارے دل سے مٹانے میں؟ ابلیس. وہ ہمیں یاد دلاتا ہے پتہ ہے پہلے بھی کرنا انجوائے کسی کہتے ہیں ہاں تو لوگ بھی میرے نام انجوائے اور پھر ہمیں یاد دلاتا ہے پتہ ہے وہ کرنا کیا ہے کسی کہتے ہیں ہاں یار میرے نام انجوائے اور وہ بری بری باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہم خدا کی عظیم باتیں، عظیم کام، معجزات، برکتیں اور تمام چیزیں جو بڑی بڑی اس نے آپ کی اور میری زندگی میں کی ہیں وہ ساری کی ساری بھول جاتے ہیں. جب حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ایمانداروں کے ایمان جو ہے وہ گر جاتے ہیں. جب پریشانیاں آتی ہیں، جب دکھ آتا ہے تو بندے کو اپنے آپ پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اپنے آپ پہ اعتماد نہیں رہتا، دوسروں پہ اعتماد نہیں رہتا. اور سب سے بڑا نقصان جو برے حالات کا کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا پر ہی اعتماد نہیں رہتا. انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھے خدا بھول گیا اور خدا نے میری مدد کرنے کا جو ایک طریقہ کار شروع سے قائم کیا تھا شاید وہ ختم ہو گیا اور خدا اب میری مدد نہیں کرے. جب یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی تو آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو اندر سے کمزور کرتے جاتے ہیں، کمزور کرتے جاتے ہیں، کمزور کرتے جاتے ہیں. اور ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ خدا خود ہم سے کلام کرے. اور یہاں خدا اسرائیل سے خود ہم کلام ہوتا ہے کیونکہ ان کی حالت بھی آپ جیسی اور میرے جیسی تھی. حالات خراب تھے، ایک ان کا حصہ جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا. 10 قبائل جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے. آرامی ان کو قید کر کے لے گئے اور جو باقی بچے تھے ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ انہیں اپنا مستقبل بہت روشن دکھائی دے رہا. تو ایسے وقت میں خدا ان سے بات کرتا ہے، خدا ان سے کلام کرتا ہے اور خدا ان سے کلام کر کے جو سبق انہیں سکھاتا ہے وہ آج کلام کا وہ حصہ ہے جو آپ نے نکالا اور جس کی آپ نے تلاوت کی. آئے میرے ساتھ کلام کے کلام میں سے دیکھیں 27ویں آیت. بس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اے اسرائیل تو کس لیے ایسی باتیں کرتا ہے؟ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی. کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے خدا کی حکمت. خدا کیوں چیزوں کو ہونے دیتا ہے ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو ہے. ہم کئی مرتبہ خدا پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے کاموں پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس زندگی میں خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے جو بڑے بڑے معجزات کیے سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور یہی حالت یہاں پر ہے اور خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے دوبارہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یعقوب کی اولاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے درمیان آنے والی ان آفات کو دیکھا جن کی وجہ سے خدا نے ان کو مصر سے نکالا اور انہوں نے بار بار خدا کی حضوری کو اپنے درمیان میں تجربہ کیا، کبھی آگ کے ستون میں اور کبھی ابر میں. انہوں نے من کھایا، انہوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی اور اتنے بڑے بڑے روحانی تجربات اور عجیب و غریب کام دیکھنے والے یہ لوگ اب اپنے ایمان پر قائم نہیں. ہم بھی ایسے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو کورونا میں نہیں مرا؟
یہ ایسا تو نہیں کہ کورونا میں مر گیا ہو، سارے بچ گئے ہیں. اس سے بڑا معجزہ میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں میری زندگی. اور آپ نے اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے، آنے والی اولادوں کو بتانا ہے کہ جب ساری دنیا میں جن کے پاس پیسہ بھی تھا، روپیہ بھی تھا، علاج کروانے کے لیے ساری سہولتیں بھی تھی، نعمتیں بھی تھی، برکتیں بھی تھی، سب کچھ تھی، وہ دھڑا دھڑ مر رہے تھے. تو ہم جیسے غریب لوگ جن کے پاس کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، انہیں خدا نے اس موسی مرض سے نہ صرف بچایا بلکہ محفوظ رکھا. اس سے بڑا معجزہ یہ گزرے میں چند سالوں میں اور کوئی میری نظر میں دکھائی نہیں دیتی. تو اگر خدا نے ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو 2-3 سالوں میں ہم خدا کے اتنے بڑے کام کو بھول گئے. انسان ایسا ہی ہے، بڑی جلدی بھولتا ہے، بڑی جلدی. ہمیں اچھے کام یاد نہیں رہتے، ہمیں برے واقعات اپنی زندگی کے یاد رہتے ہیں. ہم کئی دفعہ جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے سفر میں دیکھا کیا کیا، کہاں کہاں گئے، کون کون سے کھانے کھائے، کیسے خوشیاں منائی، سب بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد کیا رہتا ہے؟ ہم مری جا رہے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم دریائے نیلم پہ جا رہے تھے، ہمارے سامنے ایک گاڑی جو تھی وہ دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، ہماری گاڑی پہاڑ میں جا کے لگ گئی. یہ ساری الٹی سیدھی باتیں ہمارا دماغ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن خدا جو زندگی کے اچھے لمحے دیتا ہے، خدا جب ہمیں برکتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، سرفرازیاں دیتا ہے، وہ ساری اسی بول جاتے ہیں. ساری بس یہی یاد رہتا ہے، ادو بھی میرے نال برا ہو گیا سی، ادو ہی میرے نال برا ہو گیا سی، ادو ہی میرے نال. وہ خدا نے جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اسے یاد رکھنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. خدا انہیں بتا رہا ہے کہ میں ہوں کون. او ہوش کرو کس خدا کے سامنے کھڑے ہو. یہ خدا ان سے کہہ رہا ہے. ذرا دوبارہ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. بس ہے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے. لگتا ہے خدا میں تو بھول گیا، خدا میری سنتا ہی نہیں. میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مینوں بیماری لگ گئی، مینوں یہ ہو گیا، مینوں وہ ہو گیا. لگتا ہے خدا بھول گیا. اور ہم اس طرح کی باتیں اپنی زندگی میں کر کر کے اپنے خدا کی اس عظمت کو اپنے دل سے مٹا دیتے ہیں. اور ہماری مدد پتہ ہے کون کرتا ہے خدا کی عظمت کو ہمارے دل سے مٹانے میں؟ ابلیس. وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، پتہ ہے پہلے بھی کرنا ہے جو ہے اسی کہتے ہیں ہاں تو لوگ بھی میرے نال جو ہے. اور پھر ہمیں یاد دلاتا ہے، پتہ ہے وہ کرنا کیا ہے ایسی کہتے ہیں ہاں یار میرے نال جو ہے. اور وہ بری بری باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہم خدا کی عظیم باتیں، عظیم کام، معجزات، برکتیں اور تمام چیزیں جو بڑی بڑی اس نے آپ کی اور میری زندگی میں کی ہیں وہ ساری کی ساری بھول جاتی ہیں. پھر آپ کو اور مجھے بھی خدا کو پکڑ کے ہلانا پڑتا ہے. جب تو بندہ ہوش نہ آئے تو تسی اکثر انہوں پھڑ کے نہ دے ہوئے ہوش جاؤے. ویسے ہی خدا آپ کو اور مجھے پکڑ کے جھٹکا لگاتا ہے. ہوش میں آ، ہوش کر، جان کے میں کون. یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی وہ تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی میں کیوں بیماریاں، دکھ، تکلیف یہ سب کچھ آنے دیتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو، میں نے کیا غلطی کر دی. ہم اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، خداوند کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے میاں میرپور خاص میں. تو میرپور خاص میں رستے میں جاتے ہوئے پہلے دن پہلی صبح ہماری گاڑی کو خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو سارے میرے ساتھی اور میں بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. ہم نے پوری جگہوں پر جا کے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں
خوراک تقسیم کی، جو خدا نے محفوظوں کی تقسیم کی، اور جب واپس آئے تو واپس آتے ساتھ اچانک ہی حالات ڈاؤن ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا اور مشکلات آنا شروع ہو گئی، اور ہم خود یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ کہیں ہم نے سندھ میں جا کے غلط تو نہیں کیا، خود ہی سوچ رہے ہیں اتنا بڑا کام خدا نے دیا اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ میں کتنے پیسے خرچ کے غلطی نہیں کی تھی. آپ بھی ایسے سوچتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو ہمارا اپنے پہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور خدا سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آگے چل رہے ہیں 29 آیت. خدا ابھی تک اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے کہ خدا تجھے بھول گیا. خدا ہے کون؟ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. کہتا ہے جس کے اندر توانائی ختم ہو گئی، جو ڈھیلا ہو گیا ہے، جس کے بیچ میں طاقت نہیں رہی، جس کے بیچ میں قوت نہیں رہی، جو خدا کا کام کرنے کی قابلیت نہیں پیدا کر پا رہا اپنے لیے، وہ سب کو لیاقتیں فراہم کرتا ہے، سب کو توانائی فراہم کرتا ہے، اور جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ بخش دیتا ہے. یہ ہمارے خدا کا کمال ہے. اور آگے لکھا ہے 30 آیت، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے. کہتے ہیں یہ دنیا میں طاقتور ہیں نا، سینڈو طاقتور، باڈی بلڈر، انجدے بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ، کہتے سارے مک جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کا زور ختم ہو جائے گا، ان کی توانائی ختم ہو جائے گی. لیکن توانائی کن کی قائم رہے گی؟ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. توانائی کن کی قائم رہے گی؟ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. جڑا بچارا سکون خدا نے کہنے خدایا ہم کچھ مار نہیں، خدایا ہم تو دیکھ نہیں، خدایا ہم سمجھ نہیں آ رہی ہونا کی. خدا کہتا ہے کہ وہ زور پکڑے گا اور وہ زوراور ہوگا، اور جب وہ زور پکڑے گا تو پھر وہ کیسے کام کرے گا؟ اس کا بہت خوبصورت استعارہ یہاں پر دیا گیا. میں آج صبح کسی کو سن رہا تھا عقاب کے بارے میں، اس نے بتایا کہ عقاب کی عمر 70 سال ہوتی ہے، لیکن جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، تقریباً آدھی عمر جی لیتا ہے، تو اس کی جو چونچ ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے جو پنجے ہوتے ہیں اس کے ناخن گھس جاتے ہیں، وہ شکار نہیں کر سکتا، اس کے جسم کے جو بال ہیں نا وہ جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو وہ صحیح طرح اڑ نہیں سکتا. تو پھر خدا نے ایک نظام بنایا کہ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے جو اس کو نظر آتا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا راستہ ہے؟ کہ شکار نہ کرے، کھائے پیے نہ، ویسے ہی بیمار پڑا رہے اور مر جائے. لیکن خدا نے اس کے لیے ایک اور راستہ بھی رکھا ہے کہ وہ اونچے اونچے پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ اپنی چونچ کو مار مار کے نا پتھروں کے ساتھ اپنی وہ جو ڈنگی ٹوٹی ہوئی چونچ ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اپنے پنجوں کو وہ رگڑ کے ختم کر دیتا ہے، اور پھر خدا اسے دوبارہ طاقت دیتا ہے، دوبارہ نئی چونچ دیتا ہے، دوبارہ نئے پنجے دیتا ہے، دوبارہ نئے بال دیتا ہے، دوبارہ نئے پر دیتا ہے، دوبارہ نئی طاقت دیتا ہے، اور وہ 40 سال کی عمر میں دوبارہ جوان ہو جاتا ہے. وہ پھر شکار کرنے کے لیے ویسے تگڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر شکار کرنا شروع کر دیتا ہے. میں حیران رہ گیا، میں کہ ساڑھے تھوڑی جب بات چٹے ہو جان ساڑھے بھوک نکل جاتی تھی، اسی کہ اللہ جی گل ختم، ہم بڑے طرف کھڑی میرے کو تو ٹوریا نہیں جانا. لیکن خدا آج آپ سے اور مجھ سے ہم کریں، وہ کہتا ہے تیری یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تو میرا انتظار کرنے والا ہے، اور میرا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ کھلو تینوں کی ہو گیا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کوئی ہمارا بچہ اگر کمزور ہو جائے اور بیمار ہو جائے تو تینوں کی ہو گیا اس کا. ایسی خدا آج آپ کو اور مجھے کہہ رہا کہ اپنی تھکاوٹ کو دور کر. حالات برے ہیں تو کیا ہوا؟ جس نے
اسرائیل کو سمندر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے بیچ میں سے گزارا، وہ تجھے تمام مشکلات پریشانیوں کے طوفانوں میں سے بھی گزارنے کی قدرت رکھتا، لیکن اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ نا بڑے نشکرے ہیں، بہت ناشکر جمی حالات خراب ہوتے ہیں، سیتے ہوئے کی کہنے لگتا ہے خدا ساڑھی نہیں سنتا، لگتا ہے خدا سانو بھول گیا۔ اچھا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا ہمیں بھول گیا، خدا نے ہمیں فراموش کر دیا، خدا کو ہم یاد نہیں رہے۔ اور آپ کو پتا خدا آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں پر، اس تاڑے کو تو بولیا بھی نہیں گیا، ہمیں پتا ہے ساڑھے میری صورت کی تھے خدا نے بنائی ہوئی، میری تھوڑی، پتہ نہیں شاید پادری صاحب بھی بنائی ہو، پادری صاحب بہتے سونے، پھر جو سونے ہونے گالے تو پھر میری بھی تصویر نہیں ہوئے گی، کیوں جی؟ ذرا اپنے دل سے کہ خدا آپ سے کیا کہتا ہے، تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں پر، ہر لمحہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہر لمحہ ہماری زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، ہماری ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے، ہماری پریشانیوں کے بارے میں، دکھوں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسے پتا ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ اور خدا کیسے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ مددگار ایسے کھڑا کرتا ہے کہ جیسے جیسے پادری صاحب یا آپ کمزور ہوتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کسی بیٹی کو اتنی ہمت دے دیتے کہ وہ پورے خاندان کا بوجھ اٹھا دیتی ہے۔ میں ایک گاؤں میں تھا تو بڑے برے حالات تھے پادری صاحب کے، جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ پادری صاحب کی جو حالت ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی پتلی ہے، کیونکہ پنڈوں کے پادری ہیں، نہ اتنا زیادہ ہڈیاں، نہ زیادہ کچھ نہ کچھ۔ تو انہوں نے مجھے کچھ عرصے بعد جب ملے تو ان کے حالات ہی بدلے ہوئے۔ پادری صاحب بڑے پیارے کپڑے پہن کے، بڑی پیاری ٹائی لگا کے، بڑا پیارے بن کے آئے۔ میں نے کہا بھائی صاحب کو لگتا ہے کچھ ہو گیا۔ میں بھائی صاحب سے پوچھا، میں کہا بھائی صاحب کیا ہو گیا، آج کل بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں۔ انہوں نے جو بات بتائی نا وہ بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ میری 2 بیٹی ہیں؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتا میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا، اس نے کہا کہ میں جاب کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے لاہور جاؤں گی، تو وہ دن میں وہاں پڑھتی ہے اور رات میں کسی جگہ پر نوکری کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں بھی کاروبار کا کوئی سسٹم چلاؤں گی۔ اس نے گھر میں کال سینٹر، یہ پتہ نہیں کیا کیا ایسی چھوٹے چھوٹے بڑے بزنس کھول دیے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی کو بہت قیمتی ہے۔ کہتا اسی نے کبھی سوچا بھی نہیں سی کہ وہ ایڈی تکڑی ہے، اسی تو انہوں ہمیشہ گودی جی پا کے رکھتے سی، دل نال ہی لا کے رکھتے سی کہ نمانی نے کی کرنا، لیکن خدا نے کس کو کیا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ وہ آپ کو وہی طاقت دینا چاہتا ہے جو طاقت کل آپ کے ساتھ، وہ وہی کامیابیاں، سرفرازیاں، کامیابیاں اور بلندیاں آپ کو دینا چاہتا ہے جو کل آپ کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ آگے دیکھیں خداوند کے کلام میں سے 31 نمبر، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اکثر لوگ زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے، خدا کا کام کریں گے۔ جب وہ دوڑیں گے خداوند کا کام کرنے کے لیے تو ان کا زور ان کا خدا ہو، ان کا خدا ان کا زور ہوگا، ان کا خدا ان کی طاقت ہوگا، ان کا خدا ان کی کامیابیوں میں، ان کی کامیابیوں میں ان کو آگے 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 بڑھاتا جائے گا۔ وہ دوڑیں گے۔ دوسری چیز، وہ نہ تھکیں گے۔ ہم تھک جاتے ہیں، اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں آگے کیا ہو، لیکن خدا کہتا ہے آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ تھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ اس لیے پریشانیاں اور ان ساری چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، خدا اس کے بعد کوئی بڑی برکت ہمیں دیتا ہے۔ اور
میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی آپ برے حالات سے گزریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد خدا بہت اچھے حالات دکھانے والا ہے. آپ کبھی پہاڑوں میں گزریں تو آپ کو بڑی بڑی چوٹیاں نظر آئیں گی، لیکن بڑی بڑی چوٹیوں کے ساتھ آپ کو کھائیاں بھی نظر آئیں گی، وادیاں بھی نظر آئیں گی. تو جب آپ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک جاتے ہیں تو پہاڑ ایسے نہیں بنے ہوتے جیسے یہ ٹیبل ہے کہ اس چوٹی سے دوڑ کے اس چوٹی پہ چلے گئے. پہاڑ ایک یہاں ہے تو دوسرا پہاڑ اس سے کئی میل دور ہے. تو جب آپ کو اس بلندی سے خدا نے دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو نیچے اترنا پڑے گا. نیچے اتر کے دوبارہ سے سفر شروع کرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، محنت کر کر کے خداوند کے ساتھ وفادار رہ کے چل کے پھر آپ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. ساری حالت خراب ہے، اسی اندروں نا بڑے ڈرے لوگ. پترس نے جب دیکھا نا خدا کا جلال، وہ کہنا اتھی ڈیرے پا لیں گے، اتھی رہیں گے، تھلے جان دی لوڑ ہی نہیں. موسیٰ بھی 40 دن اوپر رہتا تھا، وہ بھی دل اسی کرتا میں تھلے جاؤں، کیونکہ نیچے لوگ تھے، مخالفتیں تھی، نفرتیں تھی، اپنے بھی مخالف تھے، دوسرے بھی مخالف تھے. اور جب ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا بہتر اس دن چلے گئے، پھر بھاگ جاتا تھا خدا بھی. آپ کو اور مجھے خدا سرفرازیاں دینا چاہتا ہے، لیکن سرفرازیوں تک پہنچنے کے لیے جنگلوں سے بھی گزرنا پڑے گا، دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، مخالفتیں بھی سہنی پڑیں گی، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی. جب تک اس وادی میں سے نہیں گزریں گے، وادی میں سے گزر کے بھاگ کے دوسری منزل پہ یا دوسری چوٹی پہ بھاگ کے نہیں چڑھیں گے، تب تک آپ بلندی پر پہنچ نہیں سکتے. بڑا مسئلہ ہے. اسی بلندیاں چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، کامرانیاں چاہتے ہیں، خدایا دے دے، خدایا دے دے، خدایا دے دے. اچھا جو خدا سانو پھر دینا چاہتا ہے وہ اسی کہتے ہیں ایسے نہیں کھیچل کرنی پڑے گی. اسی نے سنیا سے دعا کرو سب کچھ مل جاتا ہے، دعا نال سب کچھ مل جاتا ہے، پر وہ لین لئی دوڑ بندے نو آپ لانی پڑے گی. چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو بہتر انسان بننا پڑے گا. اور پھر آپ دوڑیں گے، تھکیں گے نہیں، چلیں گے اور ماندہ نہ ہو. یہ خدا کا وعدہ ہے ہمیں سے کہ وہ یہ تمام برکتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم جب برکتوں کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر ہماری پنجابی جی کہتا پھوک نکل جاتی ہے، اور آپ کی نہیں بڑے بڑے ایمانداروں کی نکل جاتی ہے. کل ہم خدا کے خادم کی بات سن رہے تھے، وہ جب بیمار ہوا نا تو وہ کہتا ہے میں خدا کا بگاڑیا کی کہ میں بیمار ہو گیا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ایسا ہو گیا جو ٹھیک نہیں ہے. ذرا سوچیں کہ جیسے عقاب کو نئے سرے سے زور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پنجوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اثر نو طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اس سے بہتر سیکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہمیں اپنی پرانی چیزوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی. جب ہمیں کہا جاتا ہے نا اب آپ کو یہ سیکھنا ہے، میں ایس عمر چوں مسیح سیکھی ہے، بھائی صاحب بس این جی کچھ ہو سکتا ہے تو کر دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. ہر کامیابی، ہر منزل اور ہر چوٹی پہ پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بہتر انسان بننا پڑے گا، اور عقاب کی طرح اثر نو زور حاصل کرنا پڑے گا. خدا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا نے ہم سب کے لیے بہت بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن جدو اسی پہاڑ پہ رہتے ہیں نا اچھا ہے نہیں چڑھنا پڑے گا، اسی کہتے ہیں رہن دے گا، جو کچھ ہے وہ صبر شکر کر کے گھر رہ جاؤں گا. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، اس کی
آپ کے راستے میں آنے والی تمام آزمائشوں کو، تھکا دینے والی پریشانیوں کو، چیلنجز کو جب آپ کراس کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے، گزرتے ہوئے جائیں گے تو وہ آپ کو ضرور کامیابیاں، کامرانیاں اور بلندیاں